اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک ماں کا اللہ پر بھروسہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہمارے لیے ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ ہے، تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے خوف اور پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ اس پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بادشاہ نے ایک خوفناک قانون بنا رکھا تھا۔ وہ قانون یہ تھا کہ جس کسی کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوگی اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو عورت حاملہ ہوگی اس کا حمل ضائع کر دیا جائے گا۔ اس قدر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی اور اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے اپنی سلطنت میں جاسوس چھوڑ رکھے تھے، تو جہاں بھی بیٹے کی ولادت کا پتہ چلتا وہ بے دردی سے ماں سے اس بچے کو الگ کرتے اور قتل کر ڈالتے۔ یہ قانون بادشاہ نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ اسے ایک عجیب خواب آیا تھا، اور جب اس نے ماہر دیندار اور علم والے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں ایک لڑکا آئے گا جو تمہارا تخت الٹا کر رکھ دے گا اور تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں بیٹے پیدا ہی نہیں ہونے دے گا، اور جب بیٹے ہی پیدا نہیں ہوں گے تو کوئی بھی اس کا تخت الٹا نہیں سکے گا، اور یہ قانون بنایا کہ جس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو جب ماں کو بادشاہ کا قانون یاد آیا تو وہ رونے لگی۔ بادشاہ سے کسی بھی طرح اس نے بچے کی ولادت تو چھپا لی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اپنے بیٹے کو چھپا نہیں سکے گی۔ ہر ماں کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ ماں تو بچے کی ہر ایک تکلیف پر پریشان ہو جاتی ہے۔ یہاں تو قتل کرنے کا قانون بنا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کے لیے بہت دعائیں مانگیں۔ اسی دوران وہ مسلسل خوف پریشانی کا شکار رہتی تھی اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی کو بچے کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ ماں کو اللہ پر بھروسہ تھا اور کامل یقین تھا، سو اس نے ایسا ہی کیا اور لکڑی کا صندوق بنایا۔ اس میں چند چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے تاکہ ہوا کا گزر رہے اور دریا میں بہا دیا۔ صندوق دریا کی سطح پر بہنا شروع ہو گیا اور ماں اللہ پر بھروسہ کرتی اطمینان سے گھر واپس لوٹ آئی، لیکن بچے کی بہن سے نہ رہا گیا اور وہ دریا کے کنارے چھپ چھپاتی اس صندوق پر نظر رکھنے لگ گئی۔ جب صندوق تھوڑا سا ڈوبتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا تھا، اور جب صندوق اوپر آتا تو بہن کے دل کو قرار آ جاتا۔ چنانچہ صندوق بہتا ہوا بادشاہ کے محل کے قریب جا کر رک گیا۔ اسی دوران بادشاہ اور اس کی بیوی ٹہلنے کے لیے دریا کے قریب آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے صندوق دیکھا تو بادشاہ کو بہت تجسس اور تعجب ہوا، تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق کھولا گیا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس صندوق میں ایک بہت خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ چونکہ بادشاہ اور اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بادشاہ کی بیوی نے کہا، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اصرار کیا کہ وہ یہ بچہ رکھنا چاہتی ہے۔ مشکل ہی سہی لیکن بادشاہ مان گیا۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی، یہ بچہ محل میں کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ کتنی ہی دائیوں کو بلوایا گیا لیکن بچہ کسی کا بھی دودھ پینے سے انکاری رہا۔ تو ملکہ بہت پریشان ہو گئی کہ اگر یہی چلتا رہا تو بادشاہ بچے کی صحیح پرورش نہیں کر سکے گا۔ بچے کی بہن نے بادشاہ اور اس کی بیوی کو اپنا بھائی پکڑتے ہی دیکھ لیا تھا۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس کا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو وہ فوراً ملکہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، سب بچے اس کا دودھ بہت محبت سے پیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے اس عورت کو حاصل کرو۔ بچے کی بہن اپنی ہی ماں کو لے آئی اور سب نے دیکھا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ پیا۔ جب ملکہ اور بادشاہ نے دیکھا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ بڑی رغبت سے پیا ہے تو اس عورت کو اپنے محل میں رہائش بھی دے دی، اور اس ماں نے اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا اور یہ اعتراف کیا کہ خدا کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کسی کا بھی دودھ پینے سے منع فرمایا ہوا تھا، اور پھر آگے چل کر اس بچے نے واقعی اس بادشاہ کا تخت الٹا کر رکھ دیا اور اس نے جہاد کا اعلان کیا، کیونکہ وہ بادشاہ خدا بنا بیٹھا تھا اور سب لوگ اس سے شدید خوف کھاتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف بولے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بادشاہ بدنام زمانہ فرعون تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت دے رکھی تھی، لیکن وہ آخر تک اللہ تعالیٰ کا انکاری رہا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مسئلے میں ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ پر توکل رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ ہر کسی سے کر رکھا ہے۔ ہم سے تو بس یقین رکھنے کا کہا ہے، اور اللہ کے لیے اپنی کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے گریز نہ کریں، چاہے وہ جان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش کا بہترین اجر تیار کر رکھا ہوتا ہے، اور اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی چیز چھین لی جائے تو بجائے مایوس ہونے کے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے نوازے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اس لیے ہدایت مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکار ضرور سنتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔